اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے خوشبودار مدنی پھول۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بے حد منفرد موضوع، سفید پوش دہشت گرد، براہ راست ہوا مدنی چینل پر۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ دنیا کی 10ویں بڑی مسجد بیت المکرم ڈھاکہ میں عظیم الشان اجتماع میلاد۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شعبہ تعلیم کے تحت اجتماعات کا سلسلہ، علماء اہل سنت کی شرکت و مدنی چینل کو تاثرات۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی پھول عنایت فرمائے۔ قیمتی موتی آئیے مل کر چنتے ہیں۔ پہلے مائک نہیں ہوتے تھے، تو جب منارے شروع ہوئے، منارے بھی شروع میں تو نہیں ہوتے تھے، تو مناروں میں دونوں طرف کھڑکیاں بنی ہوتی تھی، تو وہ مؤذن کے لیے یہ لکھا ہے کہ وہ منہ نکال کر اس سے حی علی الصلاۃ کر کے ادھر والوں کو بلائے اور حی علی الفلاح کر کے ادھر والوں کو بلائے، تو یوں منہ پھرے سینہ نہ پھرے۔ اب یہ کہ یہاں سے پہلے سے حی کر کے اب پھیرا تو یہ بھی غلط ہوا، پہلے یوں کر لے پھر حی کہنا شروع کرے، اور پھر یہ فوراً پلٹ کر نہ آ جائے، پورا کہے از ابتدا تا انتہا منہ یوں رہے، بالکل یوں رہے، یوں نہیں رہے۔ جیسے حی علی الصلاۃ کہہ لیا، اب پھر یوں آ جائیں، قبلہ کی طرف رخ کر لیا، پھر حی علی الصلاۃ، کیونکہ مستحب تو یہ ہے نا کہ اتنا دونوں کلمے میں وقفہ ہو جتنی دیر میں سننے والا جواب دے لے۔ تو ان کو بلا رہے ہیں حیا، تو حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اب یہاں کا آؤ نماز کی طرف، آپ تو یوں کر رہے ہیں، تو پہلے منہ نکالے گا نا آؤ نماز کی طرف، تو ادھر والوں کو دعوت تو اسی صورت میں کہ پورا آؤ کر کے بلائیں ان کو۔ اچھا، اب چونکہ مائک ہے تو وہ علت تو نہ رہی ادھر والوں کو بلانے کی، ادھر والوں کو بلانے کی، لیکن ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ جو فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام یہ لکھ کر گئے ہمارے لیے، اور ہمارے علماء نے اس کو باقی رکھا ہے، تو اس لیے ہم اسی طرح کریں گے۔ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا ایسا موضوع ذہن کے کسی گوشے میں آ سکتا ہے؟ موضوع تھا سفید پوش دہشت گرد، نشہ آور اشیاء، میڈیسن سے معاشرے میں بگاڑ کیسے ہو رہا ہے۔ نگران شورا کے مختصر مدنی پھولوں کے ساتھ دیکھیے مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی کا بھی مبارک اظہار خیال۔ نقلی میڈیسن جو ہیں ان کا وجود ہے، وہ بنتی ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، فیکٹریاں وغیرہ سیل ہوتی ہیں، کیسز بنتے ہیں، FIR کٹتی ہیں۔ سفید پوش دہشت گرد ہیں۔
لاہور عطائی ڈاکٹر گرفتار، بڑی مقدار میں ادویات برآمد، کلینک سیل۔ چنیوٹ عطائی ڈاکٹر کا شکار خاتون، دوران آپریشن ہلاک۔ آئیے مفتی قاسم صاحب سے ہم نے اس معاملے میں رابطہ کیا تھا، وہ کیا فرماتے ہیں، پہلے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں۔ طبیب کا کام بھی کیا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے مریض کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا کا طالب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اور دینی ذخیرہ علم کے اندر شفا کے بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ علم طب جو ہے بذات خود بڑا فضیلت والا علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ اکثر و بیشتر شعبوں کے اندر اچھوں کے ساتھ برے بھی موجود ہوتے ہیں، یہی معاملہ جو ہے وہ میڈیکل کے اندر بھی، یہاں پر بھی بہت سارے ایسے ملیں گے کہ لوٹ مار کرنا ہی ایک قسم کا ان کا وتیرہ بنا ہوا، وہ جو دھوکہ کھاری ہے، اور جو مطلب کہ اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اپنے پروفیشن کی عزت کرتے ہیں اور اپنے پروفیشن کے ذریعے عزت لے رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی میرا اپنا ایک گمان بنتا ہے کہ ایسے اچھے لوگ ان چیزوں سے ان کا دل مطلب کہ وہ مطلب جلتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہوگا یہ ہمارے شعبے کے اندر۔ مریضہ مر چکی اور اس کو پھر بھی وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا تاکہ بل بنتا رہے، اور وہ معاملہ تو یعنی اتنا ہوا تھا کہ وہ کورٹ تک پہنچا تھا۔ آپ اس معاملے میں اپنے کیا رائے تاثرات دیں گے؟ مثال کے طور پہ سر کا درد دور کرنے کے لیے 500 mg کی مقدار چاہیے، تو وہ 500 mg موجود ہونا چاہیے، تبھی جا کے وہ درد ختم ہوگا۔ اگر اس کیمیکل کو میں رد و بدل کر دوں، جیسے اس ٹیبلٹ کے اندر یہ کیمیکل ہی نہ ہو، ایک دوسری صورت یہ اس کیمیکل کی مقدار کم ہو، تیسری صورت یہ کہ اس کیمیکل کے بجائے دوسرا کیمیکل ڈال دیا جائے، تو ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے نا یہ ڈیفینیشن آئے گی کہ یہ جو بھی میڈیسن ہے یہ جعلی ہے۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا جاتا ہے خدا کا خوف دل میں پیدا کیجئے، قبر و حشر کا معاملہ دل میں لائیے کہ میرا قیامت کے روز کیا بنے گا، میں اتنے لوگوں کا حساب بروز قیامت اپنے رب کے حضور کیسے دوں گا۔ کرم کیجئے، کرم کیجئے، کرم کیجئے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے، کچھ اخلاقیات بھی ہیں، کچھ مینرز بھی ہیں، کچھ نرمی بھی ہے، حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ نہ جانے کون ہمارے ساتھ ایسا اللہ کا نیک بندہ جس کا آمین کہنا قبول ہو جائے۔ دعا کریں یا اللہ یہ مریضوں کو شفا دیتے، آمین، اور رب کرے کہ جتنے بھی سفید پوش دہشت گرد بنے ہوئے ہیں مولا انہیں بھی ہدایت دے، مولا انہیں بھی ہدایت، ہم تجھ سے ہدایت ہی کا سوال کرتے ہیں، انہیں ہدایت دے، ان کے دل میں اپنا خوف ڈال، ان کے دل میں رحم ڈال، ان کے دل میں نرمی ڈال، اللہ ان کو بھی بچا، ہم کو بھی تیری نافرمانی سے بچا، مولا کریم کرم کر دے، کرم کر دے، ہمارے مریضوں پر کرم کر دے، ہمارے اسپتالوں میں جو مریض ہیں ان پر کرم کر دے، ان کو بھی رحم دل لوگ عطا کر۔ نہ جانے ایسی کتنی ہماری اسلامی بہنیں نوجوان ان ہسپتالوں میں جا کر کیسی کیسی بے حیائی کا سامنا کرتی ہوں گی، کیسے کیسے گندے ذہن اور گندے دماغ اور گندے مزاج کے لوگ سے ان کا واسطہ پڑتا ہوگا۔ اے مولا کریم ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، صرف کالے ہاتھ تیرے حضور اٹھائے ہوئے، ہم تو کئی باتیں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے جو کل جو بس کے حادثے میں جو بیچارے جھلس گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ ان تمام مسلمانوں کو غریق رحمت کر، ان کے بھی لواحقین کو صبر دے۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کی ایک بڑی مسجد جسے دنیا کی 10ویں بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کثیر نمازیوں کی گنجائش والی بیت المکرم مسجد ڈھاکہ میں ہوا سنتوں بھرا اجتماعی میلاد جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے شرکت فرمائی۔ نور نبی এসেছে নূর নিয়ে এসেছে সারা ভুবনেতে দেখো কেমন নূর ছেয়েছে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূল الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله যতদিন এই চন্দ্র তারা আলো দিতে থাক
থাকবে যতদিন এই চন্দ্র তারা আলো দিতে থাকবে, ততদিন নবীর মিলাদ আমরা পালন করব। নূর নবী এসেছে, নূর নিয়ে এসেছে। پیر کالونی نزد بیت اتار فیضان اتار مسجد باب المدینہ کراچی میں ہوا سنتوں بھرا اجتماع میلاد، جس میں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ حاجی حسان رضا اتاری المدنی نے بیان فرمایا۔ ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں نے آل اتار سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کل بروز قیامت میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں۔ آقا میں چاہتا ہوں کہ کل بروز قیامت آپ میری شفاعت فرمائیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ انشاءاللہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ شعبہ تعلیم کے زیر انتظام باب المدینہ کراچی پاکستان کی مقامی اکیڈمی، جبکہ مرکز العلیہ لاہور پنجاب پاکستان کے BISE لاہور بورڈ کے آفس میں اجتماعات میلاد کا سلسلہ ہوا۔ ان اجتماعات میں علماء کرام، پروفیسرز، ٹیچرز اور اسٹاف کی ایک تعداد نے شرکت کی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، امن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرام مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أم هبت الريح من تلقاء كاظمات أو مضى البرق في الظلماء من إظام، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یقیناً دعوت اسلامی کا کام اپنے پیٹرن کے مطابق بہت اچھا ہے، عمل ہے۔ دعوت اسلامی کا جو چینل، مدنی چینل جو ہے، گھر گھر اس کی صدا، اس کی حق کی آواز پہنچائی جا رہی ہے۔ میری شروع سے یہ خواہش رہی کہ یہاں اسکولوں میں دعوت اسلامی کا کام شروع ہو، اور آج الحمدللہ اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ ان لوگوں نے ہماری طرف توجہ دی اور تشریف لائے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ وہ اس قسم کے پروگرام میں تشریف لاتے رہیں گے، اس لیے کہ آج کے دور میں جہاں بچے فلمیں اور گانوں میں پڑ گئے ہیں، ان کو تربیت دعوت اسلامی نے دی۔ ان کی زبان پر نعتوں کا نغمے شروع ہو گئے، جو فلموں کی باتیں کیا کرتے تھے ان کو سنتوں کی باتیں کرنا سکھایا دعوت اسلامی نے، تو بڑا ماحول کا اثر پڑا ہے، اور خاص کر مدنی چینل نے گھر گھر جا کر بچوں کے ذہن کو بدلا، عورتوں کے ذہن کو بدلا، شوہروں کے ذہن کو بدلا، اور گھر گھر میں خوشی کا ایک پیغام ہو گیا، اور وہ روحانیت ملی گھر گھر جو آج تک کسی اور نے نہیں دی تھی چینل نے۔ تو مدنی چینل
یہ سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے اللہ کے دین کو پہنچانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو پہنچانے کا۔ دعوت اسلامی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھا کام کیا، اور وہ بچے جو کہ سینما کی زینت بنتے یا بازاروں کی زینت بنتے، ان کے سروں پر سبز عمامے سجا کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے سنت پر عمل کیا، جس سے بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے، اور ہر وہ بچہ جو کہ دنیا میں آ کر دوسرے راستوں پر چلتا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس ماحول سے وہ بچہ نعت گنگناتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس و مدنی تربیتی کورس کے دوران مجلس تجہیز و تکفین کے تحت تجہیز و تکفین کی VCD دکھائی گئی، جس میں اہم ترین مسائل کی عملی تربیت کی گئی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مختصر مدنی خبریں دیکھیے ایک ساتھ مدنی حلقوں میں پیام دعوت اسلامی۔ مدنی حلقوں کا سلسلہ ملاحظہ ہو جوہانسبرگ اور بینونی ساؤتھ افریقہ۔ رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان، اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوق۔ سنت و برے اجتماع میں نگران کابینہ کی شرکت ہوئی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں۔ محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام۔ مجلس جامعۃ المدینہ کے تحت ہونے والے امتحانات کے مناظر احمد آباد گجرات ہند سے۔ تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میرا۔ پمبر شہداد کوٹ باب الاسلام سندھ پاکستان میں مجلس ججز و وکلاء کے تحت مدنی حلقہ۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان، یا رسول اللہ قربان، یا رسول اللہ۔ نماز جنازہ میں نگران کابینہ نے گزشتہ دنوں حافظ آباد پنجاب پاکستان میں شرکت کی۔ دعا و فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی ذکاء اللہ اتاری کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ پاک بھٹائی کابینہ شہر ٹنڈو آدم کے ڈویژن جھول میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے گزشتہ دنوں یہاں سفر کرنے والے پہلے مدنی قافلے میں شرکت فرمائی۔ آپ نے مقامی مسجد سے باہر جا کر نیکی کی دعوت دی اور گوٹ ایوب کے زمیندار
محمد ایوب سے ملاقات کی۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ گلزار طیبہ پنجاب پاکستان میں سرگودا پریس کلب کے اجتماعی میلاد میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے شرکت فرمائی، بیان، دعا اور ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ دعوت اسلامی کے جو رفقا ہیں، جو مرکزی قیادت ہے، ان سے بھی درخواست ہوگی کہ اس قسم کے پروگرام زیادہ سے زیادہ منعقد کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلام کے بارے میں تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو معلومات حاصل ہوں۔ ہمارے ہاں آج پریس کلب میں محفل میلاد منائی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے سلسلہ میں۔ یہ ماشاءاللہ ایسی محفلیں ہر گھر اور ہر گلی اور ہر کوچے میں ہونی چاہیے۔ مجلس مدنی قافلہ کے تحت مختلف مدنی تربیتی کورسز کا سلسلہ سہرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی پائی سعادت۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ مجلس تاجران کے تحت سنتوں بھرا اجتماعی میلاد صدر باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ شرکاء نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ 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 ہے۔ یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اجتماع ہوتے رہنے چاہیے، اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاجران اسلام میں ویسے جو ہے وہ اس طرح کے اجتماعات میں شرکت نہیں کرتے، تو یہ اجتماعات اگر ہوتے رہیں گے مارکیٹوں میں تو اس سے کافی دین کا فائدہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ
ये एक अच्छी काविश है दावत इस्लामी की। ताजरान के सिलसिले में मार्केटों में महफिलें होनी चाहिए, इससे बड़ी बरकतें मिलती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में तो मोए मुबारक और सरकार गौसे आज़म ने मोए मुबारक की भी ज़ियारत हुई, इसकी वजह से मार्केट में बरकतें भी होंगी। और इंशाअल्लाह इस तरीके से इज्तिमात होते रहे तो दावत इस्लामी का काम भी बढ़ेगा। ना सिर्फ दावत इस्लामी का काम बढ़ेगा बल्कि जो है इन मार्केटों में बरकतें होंगी, जिसकी वजह से इनकी रोज़ी रोज़गार में भी बरकतें होंगी। मैं दरख्वास्त करूँगा मदनी चैनल वालों से भी कि इस तरीके से मार्केटों के अंदर महफिलें करवाते रहें, ताकि जो है वो इस्लामी भाई से राब्ते में रहें और दीन का काम सीख सकें, दीन के बारे में जान सकें। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को और मदनी चैनल को रात 11वीं दिन 12वीं तरक्की अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया